بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں کہ رمضان کے مہینے کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی ہدایت اور تعلیم دی کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے مساکین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جو ہے خیر خواہی، ہمدردی اور غم خواری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ اگر وہ لوگ روزہ رکھنا چاہیں، ان کو میسر نہیں ہے روزہ رکھنے کے اسباب، تو اس کا انتظام حتی المقدور صاحب استطاعت لوگ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی افطاری کے وقت جب ہمارے پاس متعدد چیزیں ہیں، کئی چیزوں کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے افطاری کے لیے، تو کم از کم کچھ چیزیں ان کے پاس بھی افطار کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو تقاضا یہ تھا، افضلیت تو اس میں تھی کہ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر، ہمارے ساتھ رکھ کر افطاری کا اہتمام کرتے، مساوات کا معاملہ کرتے۔ اگر ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ کرنے میں آمادہ نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے، تو کم از کم اتنی تو فکر ہم ضرور کریں کہ ہماری افطاری کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ان تک بھی پہنچا دیں، ان کو بھی دے دیں، تاکہ وہ بھی افطار کرنے میں جو ہے سہولت کے ساتھ افطاری کر سکیں، ان کے لیے عافیت کا اور سہولت کا معاملہ ہو سکے۔ اور اس طرح سے اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ارشاد میں جو ہے جو لوگ ضرورت مند کی اور محتاج کی ہمدردی اور غم خواری کرتے ہیں، ان کو اللہ والوں کی صفات میں سے ایک صفت میں، اس عمل کو اللہ والوں کی صفات میں سے ایک عمل کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بھوکے کو روٹی کھلاتے ہیں اور ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح سے ہم نے ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ کیا، تو گویا کہ یہ نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہمارے اندر بھی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم کو فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی گزارش ہے، یہ بھی درخواست ایسا کرنے والوں سے ہے کہ جب ہم کسی غریب کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کی، محتاج کی، مسکین کی اپنی استطاعت کے مطابق مدد کریں، تو چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اللہ کی خوشنودی کے خاطر ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، نام و نمود اور شہرت مقصد نہ ہو۔ عام طور پر ہمارے اندر یہ خرابی ہے، پہلے تو ہم سے نیکی کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس طرح کا عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی توفیق سے ہم کبھی کرتے ہیں اس طرح کی نیکی، تو وہاں پر جو ہے دکھاوا، شہرت، نام و نمود گویا کہ سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو لہذا ہم عمل کریں
تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کی مقدار کو اور کمیت کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے کوئی عمل کیا ہے، نیک عمل، تو کتنی مقدار میں کیا اللہ اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں۔ کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ کس نیت کے ساتھ کیا، اس میں کیا نیت تھی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی یا کوئی دنیاوی غرض شامل حال تھی۔ لہذا یوں تو اخلاص کی اہمیت ہر نیک عمل کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن خاص طور سے کسی غریب کی مدد کرنے میں، کسی محتاج کی مدد کرنے میں جو ہے شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، شیطانی خیالات کی وجہ سے، شیطانی بہکاوے میں آ کر ہم جو ہے اتنی بڑی نیکی کو کرنے کے بعد جو ہے اپنے عمل کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو لہذا ہم نیت کی پہلے اصلاح کر لیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، دوسرا مقصد نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ عام طور پر ہمارے اندر یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی وبا ہے، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو کوئی دنیاوی غرض وابستہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے گھروں میں خدمت کرنے والے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے، ہم ان کی مدد کریں گے تو وہ ہماری خدمت جو ہے ہمارے کام دل جمعی کے ساتھ، دل بستگی کے ساتھ اور دل سے کریں گے۔ اس نیت سے بھی عام طور پر جو ہے ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے، یہ بھی نیت فاسد ہے، یہ بھی نیت خراب ہے، ہمارے عمل کو خراب کرنے والی ہے، اس کا بھی ہم خاص خیال رکھیں۔ یعنی کوئی ہمارا ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو، شہرت اور ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، محض خالص اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور ساتھ ساتھ دینے والے کو، جس کو ہم دے رہے ہیں، اس کی حقارت بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم حقیر بھی نہ سمجھیں، اس کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، زبان سے بھی نہیں، عمل سے بھی نہیں، احسان جتا کر بھی نہیں، بلکہ ہم اس کے محسن نہیں ہیں، وہ ہمارا محسن ہے۔ اس لیے کہ ہماری اس ضرورت کو، ہماری اس خدمت کو قبول کر کے، ہمارے اس گویا کہ خرچ کرنے کو قبول کر کے، وہ ہم پر احسان کر کے اللہ کے پاس اجر کا ذریعہ بن رہا ہے، اللہ کے پاس نجات کا اور جو ہے اللہ کے پاس ثواب کے دلانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو لہذا وہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کے محسن نہیں ہیں۔ بس کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، اپنے خرچ کرنے کو جو ہے احسان کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے بیکار مت کرو، ضائع مت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی غریب کی مدد کرنے میں اگر تکلیف کا معاملہ کر رہے ہیں، تکلیف کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارا یہ خرچ کرنا ضائع ہو جائے گا، اللہ کے پاس اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں لیکن اس پر احسان جتا رہے ہیں، احسان منوا رہے ہیں اس کو، تو ایسی صورت میں بھی ہمارا یہ خرچ کرنا اللہ کے پاس گویا کہ جو ہے کسی اجر کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر سے تعبیر فرمایا، یعنی دکھلاوے کے لیے، دوسروں کے اللہ کے علاوہ کے لیے جو ہے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر سے تعبیر فرمایا۔ لہذا کل اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر جو ہے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ فرمائیں گے جاؤ تم نے جس کے دکھانے کے لیے، جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے اس کا بدلہ لے لو، ہمارے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اس کا ہم خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے لیے ہم جو ہے کسی کی مدد کریں، کسی محتاج کی، کسی مسکین کی، اپنی واہ واہ مقصود نہ ہو، اپنا کسی ذاتی غرض مقصود نہ ہو، اور دینے میں بھی ان کی تکلیف ان کو تکلیف نہ پہنچے اور ان کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچے اور ان پر احسان نہ رکھے۔ اس کا خیال رکھ کے ہم دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ خرچ کرنا یہ اللہ کے پاس بڑی اہمیت والا ہوگا۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات آگے یہ فرمائی کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو ہم میں سے ہر ایک نمایاں طور پر ماہ رمضان کے اندر گویا کہ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ عام مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں کھانے کے اعتبار سے بھی ہمارا کھانا بڑھ جاتا ہے، اور پہننے کے اعتبار سے بھی ہمارا پہننا بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہمارا خرچ کرنا بڑھ جاتا ہے۔ عام آدمی بھی جو ہے متوسط درجے کا نہیں بلکہ کم درجے کا آدمی بھی اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے اس رزق سے بے حساب بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں بھی ویسی میسر و آسانی سے ہو جاتی ہیں، سہولت سے ہو جاتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو غیر رمضان میں ہم کو آسانی سے میسر نہیں ہوتی، رمضان کے اندر آسانی سے میسر ہو جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اگرچہ کہ یہ مہینہ کم کھانے کا گویا کہ ہے، روزے رکھنے کا ہے، بظاہر نہ کھانے اور نہ پینے کا مہینہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہر ایمان والا اس مہینے میں جتنے پیسے خرچ کرتا ہے، جتنا کھاتا ہے، جتنا پہنتا ہے، یہ گویا کہ ہر ایک کو اپنا اپنا اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو محسوس کرتا ہے اور یقین بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے اس مہینے کی برکت سے، اور اس مہینے کے اندر جو بھی خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی نہیں لیتے، اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا اللہ نے دیا ہے استطاعت کے ساتھ، تو ہم جو ہے اپنے پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کریں، اور یقیناً صحیح نیت کے ساتھ خرچ کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا اجر ہم کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یقیناً اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ تو لہذا اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے 3 وعدے فرمائے۔ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وعدے اس پر فرمائے ہیں۔ پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے گویا کہ اس کو بری فرما دیتے ہیں، چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ اس روزہ دار کو افطار کرانے میں روزہ دار کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس کے ثواب میں سے کچھ کم کر کے افطار کرانے والے کو دے دیا جائے، بلکہ افطار کرانے والے کو مستقل روزے کا ثواب ملے گا، اور جس نے روزہ رکھا اس کو مستقل ثواب ملے گا، اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ 3 فائدے محض اللہ کی رضا کی خاطر کسی روزہ دار کو افطار کرانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور روزہ دار کو افطار کرانے کا اگر 3 نہیں کم از کم 1 فائدہ بھی ہم سامنے رکھ لیں تو ہماری نجات کا اور مغفرت کا سامان ہو جائے گا، ذریعہ ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں فرمایا کہ گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کی بخشش ہے، لہذا ایسی صورت میں اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ان ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کرائیں۔ اس حسب استطاعت اس کے لیے مستقل جو ہے کوئی لمبا چوڑا پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اور روزہ افطار کرانے میں کوئی زیادہ اہتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ فضیلت کو ہم حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اس ماہ مبارک کے جو ہے تقاضے کے مطابق، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں اس کو اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے کی فکر کرنے، کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔